اور وہی ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین 6 دنوں میں، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ تجسس فطرت انسانی میں رکھ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہم پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے اور مرنے کے بعد کہاں جائیں گے۔ اسی طرح انسان یہ بھی سوچتا ہے کہ یہ کائنات کیسے تخلیق کی گئی، سب سے پہلے اللہ نے کیا بنایا، تخلیق آدم سے پہلے دنیا میں کیا موجود تھا۔ یہ تمام ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات جاننے کے لیے انسان کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس بارے میں امام مسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت بیان کی، جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے دنیا میں آنے والی تمام مخلوقات کی تقدیریں لوح محفوظ میں لکھ دی تھی، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ ایک روایت کے مطابق اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ لکھ، چنانچہ اس نے قیامت تک ہونے والی تمام چیزیں لکھ دی۔ یہ اللہ کا علم تھا جو قلم نے اللہ کے حکم سے لوح محفوظ میں تحریر کیا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ یمن سے آئے ہوئے ایک وفد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کے پاس دین کی سوجھ بوجھ اور تخلیق کائنات کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے کیا چیز پیدا کی۔ آپ نے فرمایا اللہ تھا، اس سے پہلے کچھ بھی موجود نہ تھا، اس کا عرش پانی پر تھا، اور پھر اس نے لوح محفوظ پر ہر چیز تحریر کر دی، اور پھر زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے پانی کو پیدا کیا جس پر اللہ کا عرش موجود تھا، پھر قلم کی تخلیق ہوئی جس قلم نے اللہ کے علم اور حکم کے مطابق لوح محفوظ پر ایک ایک چیز تحریر کر دی، اور پھر آسمان اور زمین کو اللہ نے تخلیق کیا۔ یعنی ان تمام احادیث اور دیگر جملہ محدثین اور علماء کے نزدیک یہ ترتیب کچھ اس طرح بنتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تھا، پھر اللہ نے پانی پیدا کیا، اس پر اپنا عرش بنایا، پھر قلم پیدا کی، اور قلم کے بعد لوح محفوظ کو تخلیق کیا گیا، جس پر اللہ کے حکم سے قلم نے قیامت تک ہونے والی ایک ایک چیز تحریر کر دی۔ لوح محفوظ کے بعد زمین اور آسمان بنائے گئے۔ ابو ہریرہ سے ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اللہ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین پر پہاڑ بنائے، پیر کے دن درخت پودے وغیرہ بنائے، منگل کے دن مصائب، تکالیف، بیماریاں اور جراثیم پیدا کیے، بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا، اور جمعرات کے دن زمین پر چوپائیوں کو منتشر کر دیا، اور جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں یعنی عصر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، یعنی سب سے آخر میں انسان کی تخلیق کی گئی۔ لیکن کئی روایتوں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے انسانوں کی تخلیق سے کئی ہزار سال پہلے فرشتے اور جنات پیدا کر دیے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں انسانوں کی تخلیق سے پہلے دنیا پر جنات کی حکومت تھی، اور جنات زمین پر بہت زیادہ تعداد میں موجود تھے، لیکن پھر جنات نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی اور زمین پر فساد برپا کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کی آلودگی سے زمین کو پاک کر دو۔ چنانچہ فرشتوں اور جنات کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی، جس کے نتیجے میں جنات جنگلات اور سمندروں اور جزیروں پر چلے گئے، اور زمین ان کے شر سے کافی حد تک پاک کر دی گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق سے کئی ہزار سال پہلے فرشتے اور جنات پیدا کر چکا تھا۔ عقل والی مخلوق میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں، دوسرا جنات اور تیسرا انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، جنات کو آگ سے اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا۔ یہ تھے حالات و واقعات حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے دنیا کی۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ انفارمیشن کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔